گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو، ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی اختیار دے دو. مانا کہ صوبائی اسمبلی میں، مانا کہ صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، تم نے ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں کے پی ڈی کے اندر ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی وفاق سے. تم نے اگر ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں پی آئی اے میں ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی. تم نے اگر ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو تم وفاقی اداروں میں ماجروں کو ملازمتیں دلوا سکتے تھے، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے. تم نے 3.5 سال بیٹھ کر اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس مہاجر قوم کے لیے کیا کیا جو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سودے بازی کا ڈرامہ کر رہے ہو. اس مہاجر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اگر تمہیں تبدیلی چاہیے، تمہیں اگر اپنی قوم کا بہتر مستقبل چاہیے تو بجائے اس کے کہ آفاق اور اس کی جماعت سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا. آفاق کیا کر سکتا ہے جب تک تمہارا مینڈیٹ اسمبلی میں ہمیں نہ پہنچا دے؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس بلدیہ نہ ہو؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب حکومت میں اس کا حصہ نہ ہو؟ اگر عوام اس مہاجر قوم کو مہاجر نام پر مینڈیٹ دے گی تو خدا کی قسم کر کے دکھائیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ مہاجر عوام کو کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے. ہر ایک پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ، آباد بس ہمارا. ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں. مجھے ابھی آپ سے 2-3 باتیں بہت ضروری کرنی، بہت ضروری، اور بہت ضروری بات آپ سے کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے آنے کے لیے اوپر کہا تھا، وہ اوپر آنا چاہیں تو آئیں، لیکن وہ جو آپ کا ویب چینل وغیرہ ہے وہ اوپر ابھی نہیں آنا. جو سینئر صاحب بھی آنا چاہتے ہیں ان کو اوپر بلا. عامر بھائی، یہ سینئر صحافی اوپر سے آ کے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا جوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ باغ جناح کے جلسے میں بھی اوپر آئے تھے تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم کا جوش اسی طرح ہے، اس سے زیادہ ہے یا خدا نہ خواستہ کم ہوا. آ جاؤ اوپر سے جو صحافی سینئر صحافی آ جائیں آپ کے پاس. یہ میں نے اس لیے بلایا کہ کل یہ وٹنس ہوں گے کہ مہاجر قوم پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ. آنے بھول گیا تھا. ابھی تھکے تو نہیں نا؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ دیر تک بیٹھو گے. یہ آواز ایکو نہیں ہونی چاہیے، آواز ایکو نہیں ہونی چاہیے. یہ آئے ہیں آپ کا جوش دیکھنے کے لیے، یہ صاحب بھی آپ کا جوش دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کا. اب آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آئے، یہ دیکھنے کے لیے آئے، اور یہ سب بھی تمہاری قوم کا حصہ ہے. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس مہاجر قوم کے جوش اور ولولے میں خدا نخواستہ کوئی کمی تو نہیں ہے. بتائیے اپنے جوش کا اظہار کر کے ان کو کہ ابھی اس مہاجر قوم میں دم ہے. سید کا شعور ہوں، جوہر کی للکار ہوں میں. میرا
زندگی 4 دن کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی بھی 1 دن کی زندگی گزارنا. یہ آتش بازی تھی. ابھی بات کرنی ہے. بس 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 تشریف رکھے. بیٹھ 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 جائے. بس بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بس جو میں نے تم سے باتیں آپ لوگوں سے باتیں کی وہ سمجھ میں آتی ہیں. یہ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لڑکانہ اور دادو کی؟ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لڑکانہ دادو کی؟ اس شہر میں مقامی پولیس چاہیے. اس شہر میں مقامی انتظامیہ چاہیے تاکہ وہ اپنے شہروں کا تحفظ کر سکے, اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے. درست ہے؟ یہ قرارداد منظور. زکوٰۃ کس کو دو گے؟ میری مائیں بہنیں اپنے گھر سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو پابند کریں گی کہ وہ زکوٰۃ صرف اپنی قوم کے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے لوگوں میں جانی چاہیے. یہاں سے زکوٰۃ کہیں اور شفٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ قرارداد منظور. اس پر عمل ہوگا, اس پر عمل ہوگا. اس شہر میں جب تک غیر مقامی پولیس ہے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی غیر مقامی کو چوری میں, ڈکیتی میں پکڑ کر سزا دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مل فیکٹریوں میں روزگار کے حصول کے لیے مزدوری کی جا رہی ہے, یہ بھی باہر سے کمانے کے لیے آیا, یہ اس کے کمانے کا طریقہ ہے. وہ اس کو نہیں روکیں گے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں چوکیداری سسٹم دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا. اپنی گلیوں میں, اپنے محلوں میں مہاجر عوام اور مہاجر نوجوان کیا چوکیداری نظام دوبارہ سے قائم کر سکتے ہو؟ دوبارہ سے قائم ہونا چاہیے. ہماری گلیوں میں ہماری بچیوں کو اگر راہ گزر سے گزرنے میں مشکل ہو اور اگر کسی کے ہوٹل کی کرسیاں پڑی ہو تو وہ کرسیاں وہاں ہونی چاہیے. اس شہر میں تمہیں, مجھے, میری قوم کے ہر فرد کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں ہر آنے والے کو یہاں پر کمانے کا حق ہے, لیکن اس شہر میں اس شہر کے ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس شہر میں قبائلی سسٹم کبھی اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. یہ شہر میری ان ماؤں بہنوں کا ہے جو کالج اور یونیورسٹی جا کر علم حاصل کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں, اپنا حق سمجھتی ہیں. وہ ان کالج یونیورسٹی جانے والی بچیوں کو برقع پہنا کر گھر میں قید نہیں کر سکتے. اگر یہاں پر کوئی اور قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ آفاق برداشت کرے گا, نہ آفاق کی قوم کے بزرگ, نہ آفاق کی قوم کے نوجوان, بلکہ یہ کان کھول کر سن لو کہ اس قوم کی مائیں اور بیٹیاں بھی اس سسٹم کو برداشت نہیں کریں گی. یہ بات حتمی ہے. اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے. یہ شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اس شہر میں قبائلی نظام کسی نے مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے, ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے, ہم لڑیں گے اس شہر کے تحفظ کے لیے, اور اس شہر پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. آپ
دو منٹ میں نے دو منٹ میں نے یہ میوزک کیوں بند کروایا؟ صرف مہاجر نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سے زیادہ زور سے یہ خواتین نعرے لگا رہی تھی تمہارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ میں نے میوزک اس لیے بند کرایا کہ اس میوزک میں ان بچیوں کی آواز دب نہ جائے. کیا ان بہنوں سے زیادہ تمہاری آواز نہیں ہے؟ دو منٹ اچھا نہیں 2 منٹ ایک منٹ رکو. ابھی تمہاری آواز اور خواتین کی آواز مکس ہو گئی. ابھی 1 منٹ رکو. پہلے خواتین آپ نعرہ لگا کے ان کو بتاؤ، یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اب لگاؤ اس کی. چلو شاباش بس بہنوں سے بڑھ کے بھائی اور بھائیوں سے بڑھ کے بہن اور بہنوں سے بڑھ کے بیٹیاں تھی. انہوں نے اس مہاجر قوم کی طاقت، اس مہاجر قوم کے جوش اور جذبے کو دشمنوں تک پہنچایا کہ یہ مت سمجھنا کہ کمزور ہیں، یہ مت سمجھنا. اور میں نے تو خواتین کے پروگرام میں کہا تھا کہ میری قوم کی مائیں بزدل بچے پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر بہادری کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اس مہاجر قوم سے یہ توقع مت رکھنا کہ وہ کسی طاقت سے مروب ہو کر کسی کے سامنے جھک جائیں گے یا کسی کی طاقت سے مروب ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے. مہاجر قوم نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے عامروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے. اور آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموش رہے گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، فلاں ہوتا تب بھی ہوتا، لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا، آفاق بھی تکیہ کرتا ہے. مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر ماؤں کا دودھ ہے، جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رگوں میں ہے، کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس قوم کو جھکا نہیں سکتا. ہر ایک پاکستانی نے یہ آج مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ، آباد بس ہمارا. ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں، ہاں ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ میری باتوں سے عکس کر لیتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کا دشمن ہے، آفاق کسی قوم سے کوئی بغض نہیں رکھتا، آفاق کسی قوم کا دشمن نہیں ہے. لیکن وہ اپنی قوم کا بھی دشمن نہیں ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور آفاق جب اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، ظلم پر مذمت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کے خلاف ہے. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ لاہور جا کر دیکھو کہ ہمارے پیسوں سے لاہور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، جا کے دیکھو سرحد کی سڑکیں کہ وہاں موٹر وے کیسے بنے، اور یہاں کی گلیاں دیکھو، یہاں کی سڑکیں دیکھو، یہاں کے محلے دیکھو، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ناانصافیوں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، وہ پٹھان کے خلاف نہیں ہے، وہ بلوچ کے خلاف نہیں ہے، وہ عام سندھی کے خلاف نہیں ہے. لیکن ہونے والی ان ناانصافیوں کو
ہمیشہ اجاگر کرتا رہے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لا کر آؤ دادو سے لا کر یہاں پر لوگوں کو پوسٹنگ کر دو. 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک جب تمہیں لوکل لوگوں کو بھرتی کرنا ہے تو یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. اگر آفاق یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تعصب کر رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ بھی آپ کی آرا کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دوں گا. اس شہر میں پیدا ہونے والے پٹھان بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پنجابی بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پروان چڑھنے والے بلوچ اور سندھی بچے, وہ اگر اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا ایک کنونشن ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شہر باہر سے آ کر تباہ مت کرو, بلکہ اس شہر کی بناوٹ میں, سجاوٹ میں, اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. کیا تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا کنونشن ہونا چاہیے؟ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آفاق کسی کے خلاف ہے. جو مہاجر بچے یہاں پیدا ہوئے, جو پٹھان بچے یہاں پیدا ہوئے, جو بلوچی بچے یہاں پیدا ہوئے, جو سندھی اور پنجابی یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پروان چڑھے, اور جن کا یہ شہر ہے, جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں, ان تمام نوجوانوں کا کنونشن سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا, جس میں اس قوم کو اس باقی تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھلائی کے لیے حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا. یہ بات منظور. اب آخر میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, الیکشن ہوتے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن میں آفاق سے آپ پوچھتے ہیں آفاق نے کیا کیا, آفاق کی پارٹی نے کیا کیا. آفاق کی پارٹی تمہارے گلی کے اندر اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو اس گٹر کا ڈھکن نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تمہیں سوچ دے سکتی ہے, تمہیں فکر دے سکتی ہے. آفاق کی پارٹی تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر سکتی ہے, آفاق کی پارٹی تمہارے اندر جوش پیدا کر سکتی ہے, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے. لیکن آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے. آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. آپ جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار انہیں آزماتے رہے, میں آپ سے آج کی اس نشست میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کو آپ نے آزمایا اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سگے نہیں ہیں, جو لوگ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتے, وہ تمہاری پارٹی سے وفا کریں گے؟ میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا, اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا تو چاہے خالد مقبول ہو, چاہے عامر ہو, چاہے مصطفیٰ کمال ہو, چاہے فاروق ستار ہو, میں نے آپ سے کہا تھا اور میں ازراہ تفنن بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب 2007 میں الطاف حسین نے بھارت جا کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا, اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کون لوگ الطاف کی وکالت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے الطاف کی وکالت ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعوے کو کر سکے کہ میں نے الطاف سے اختلاف اس لیے کیا کہ الطاف ملک دشمن تھا. کوئی ایک شخص بتا دو. الطاف 2007 میں جب بھارت میں بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا, ان میں سے کوئی شخص معصوم نہیں تھا, ان میں سے کوئی شخص بچہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص پانی کو ممم نہیں کہتا تھا, کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا. یہ سب بڑے تھے, سب عقل مند تھے, اس کے باوجود اگر الطاف کی وکالت کرتے تھے, اس کا مقصد ہے کہ یہ سب الطاف سے وفادار تھے, یہ سب الطاف کو اپنا باپ سمجھتے تھے,
یہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے الطاف سے جڑے ہوئے تھے، اور جب علیحدگی اختیار کی تو دشمنی وجہ نہیں تھی، بلکہ الطاف کی کسی غلطی پر جب ٹھاکر نے تمہیں اریسٹ کیا یا جب رینجرز نے تمہارے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد تم نے وفاداریاں تبدیل کر دی۔ اگر کسی دباؤ میں تم نے وفاداری اس شخص سے تبدیل کی جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تم بنے تھے، تو اگر تم اس سے بے وفائی کر سکتے ہو تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ جتنے کے سارے جو آج موجود ہیں، یہ سب الطاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، سب اپنا قد الطاف کی وجہ سے بنا کر بیٹھے تھے۔ اگر الطاف کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکے تو جواز اگر یہ ہوتا کہ نظریاتی اختلاف تھا، 2007 میں جب الطاف نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اگر اس وقت تم علیحدگی اختیار کر لیتے تو آفاق تمہیں سینے سے لگاتا، آفاق تمہیں سر پہ بٹھاتا، لیکن کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ تم اختلاف نظریاتی طور پر نہیں کر رہے، بلکہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے وفاداری سے انحراف کیا ہے، بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے۔ جب تم اس شخص سے بے وفائی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، وہ تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ آج بھی سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہے، جو کما سکتے ہو کما لو۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تمہاری گلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری ملازمتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آفاق پھر تم سے درخواست کرتا ہے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس قوم کے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تجربے کو بار بار مت دہرائیے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس مہاجر نام پر وہ آپشن موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی قوم کو متحد کر کے دوبارہ سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آپشن آپ خود ہیں، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن تحریک انصاف نہیں ہے، وہ آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ آپشن جماعت اسلامی نہیں ہے۔ یہ سب اس مہاجر قوم کے مفادات کا ہمیشہ سودا کرتے چلے آئے۔ اس قوم کے لیے آپشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اپنے اندر سے امیدوار نکالیں، اپنے اندر سے امیدوار نکال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، اور مہاجر نام پر آئندہ الیکشن ہونا چاہیے۔ آج کے بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، آج کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، آج کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں حصہ لے گی، اور اس امید پر لے گی کہ مہاجر نام پر الیکشن ہوگا۔ اس شہر میں اگر اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو صرف مہاجر نام پر ووٹنگ ہوگی، کہ ایک طرف غیر مہاجر ہوگا، ایک طرف مہاجر ہوگا۔ مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، مہاجر ووٹ صرف ایک طرف پڑے گا۔ جو اس پرچم کو تھام کر چلے گا، مہاجر قوم کا ووٹ صرف اس کے حق میں ڈلنا چاہیے۔ تو تمہاری شناخت کو میں آپ لوگوں سے، میں تو فخریہ اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آفاق گمنامی میں نہ زندہ رہنا چاہتا ہے، نہ آفاق گمنامی میں مرنا چاہتا ہے۔ آفاق ہمیشہ نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور مرے گا تو بھی نام کے ساتھ مرے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے اندر بھی یہی جوش، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ گمنامی میں نہ زندہ رہے گا، نہ گمنامی میں مرنا پسند کرے گا۔ وہ نام کے ساتھ زندہ رہے گا اور نام کے ساتھ مرے گا۔ یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام معمولی نام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس لفظ کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہ مہاجر لفظ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنی شناخت کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے، تمام قومیتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، اس کا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ امتی ہونے کا۔
سندھی اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر پٹھان مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر بلوچی مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر کوئی اور اس پاکستان میں رہنے والی قومیت اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، لیکن مہاجر مسلمان ہونے کے ناطے امتی بھی ہے، اور مہاجر ہونے کے ناطے دوہری نسبت ہے حضور کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر اعظم تھے، اللہ کے حکم پر انہوں نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تھی، وہی عمل ہمارے بزرگوں نے کیا۔ تو یہ شناخت معمولی شناخت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بے وقوف اس لفظ سے انحراف کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے، ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے آپ کا دوہرا رشتہ ہو گیا۔ کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس شناخت کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ یہ شناخت، اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ہم اپنی شناخت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنی شناخت پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ جس طرح باقی قومیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے حوالے سے شناخت کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، آپ کو بھی فخر سے کہنا چاہیے، ہاں میں مہاجر ہوں، ہاں میں مہاجر ہوں۔ یہ آپ تمام کے تمام لوگ آپ تمام کے تمام لوگ اگر اس مہاجر تحریک کا حصہ ہیں، اس مہاجر تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، تو پھر اتنے لوگ کسی تحریک کے اندر اگر کسی علاقے میں ہو اور وہ ایک ایک مہاجر کو جا کے رابطہ کرے، تو کیا آئندہ الیکشن میں کسی اور کو اس علاقے میں تحریک چلانے کی ضرورت پڑے گی؟ آئندہ الیکشن میں مہاجر نام کے علاوہ کسی اور جگہ پر کیا ووٹ تقسیم ہونا چاہیے؟ اور جن لوگوں کو میں نے اشارہ کیا ہے کہ جن کی موجودگی میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط ہوا، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھئے کہ کتنی قیمت وصول کی اس قوم کے مفادات کا سودا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انتخابی مہم میں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، ورنہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ یہاں انتخاب ہوگا تو صرف مہاجر نام پر ووٹ پڑے گا۔ کیا اس قوم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انتخابات میں ایک مرتبہ پوری مہاجر قوم متحد ہو کر مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی؟ آپ کو یاد ہے کبھی پوری پاکستان کی تاریخ میں، یہ ہسٹری ہے، پورے پاکستان کی تاریخ میں مہاجر نام پر منتخب ہو کر کوئی شخص اسمبلی میں پہنچائے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا محمود قریشی اور مہاجر قومی موومنٹ کا یونس خان مہاجر قومی موومنٹ کے نام پر، مہاجر نام پر، مہاجر قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے الطاف نے بھی اور تمام جماعتوں نے، کسی نے متحدہ کے نام پر، کسی نے حق پرست کے نام پر پہنچایا۔ آج پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب چاہو الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے منافقت نہیں کی، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے چہروں پر نقاب نہیں چڑھائے، ہم مہاجر تھے، مہاجر نام پر اسمبلیوں میں پہنچ کر ہم نے دکھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم
अपनी शनाख्त के साथ असम्बली में जाए, जिस तरह पख्तून असम्बली में मौजूद है, जिस तरह पंजाबी असम्बली में मौजूद है, इसी तरह अपनी शनाख्त के साथ असम्बली में महाजिर भी जाएगा और आपके वोटों से जाएगा इंशाअल्लाह। मैं आज के इस इज्तिमा में मैं जाती तौर पर खुश हूं, मुतमईन हूं। मेरी कौम की बच्चियों ने अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा किया, अपने जोश का इजहार किया, और ये सिर्फ मेरी तकवीयत का बाइस नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उनके लिए पैगाम है कि इस कौम के नौजवान तो दूर, तुम इस कौम की बच्चियों से नहीं निपट सकते। आप ये जितने लोग बैठे, ये सब शाबाश के मुस्तहिक हैं। सबको एक बार एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर जबरदस्त शाबाश दें। शाबाश। इस इज्तिमा के इनेकाद पर मेजबान लांडी जोन था। लांडी जोन के तमाम अराकीन, तमाम कारकुनान, तमाम यूनिट कमेटियों को जबरदस्त शाबाश पेश करना चाहता हूं। आप सब भी इनको खराज तहसीन पेश कीजिए। जितने जोन, लाइंस एरिया, मली, शाह फैसल, कुरंगी, लांडी, जितने जोन, सजानी, जो शरीक हुआ, जिस तादाद में शरीक हुआ, इन सबको जबरदस्त शाबाश। और हर इलाके में इसी तरह महाजर कौम की इज्तिमा होगी, और हम जब तक सूबा हासिल नहीं कर लेते इसी तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, इसी तरह अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। इन बच्चियों, इन बहनों से ज्यादा ताकत का मुजाहरा आप नौजवानों को करना है, इसलिए कि ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है, ये हमारे घरों की बरकतें हैं। ये अपने घरों में रहें और हमारी महाजर कौम के नौजवान अपनी कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस कौम को शाबाश। आप लोगों के सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह हाफिज़।